اور ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مفتی عابد مبارک صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحبہ جی جی آپ پوچھیے جی جی مفتی عابد مبارک صاحب، یہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، اچھا میرے ارد گرد بھی، کیونکہ والد صاحب کی وجہ سے یا لوگ سمجھ لیتے ہیں مجھے پتہ نہیں کیونکہ دینی کہ جی گھرانہ ہے تو اس وجہ سے اس طرح کے سوال ہوتے رہتے ہیں، تو بڑی کئی خرافات بھی ہمیں کئی دفعہ نظر آتی ہیں، لوگ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فتنے بھی دین میں ایسی باتیں کہ اچھا یہ بات تو ہے، یا مثال کے طور پر یار نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، زکوٰۃ کے بارے میں شروع ہو جائیں گے کہ نہیں بس ویسے دے دو، فرض کیا آپ زیادہ دے دیں جتنا بھی دے دیں، یہ یعنی ایسی باتیں جو دین کی بنیادیں ہیں ان کو ہلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ان کو بھی ہم کہیں گے کہ وہ دین اسلام سے خارج ہوتے ہیں؟ اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ کون ہے کہ اس کے بارے میں حکم کیا ہے کہ جو دین اسلام سے منہ پھیر لے؟ یہ منہ پھیرنا ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یاد رکھیے، اس سوال کا جواب میں دو طریقے سے دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو وہ جو ضروریات دین کا انکار کر دینے والے ہیں، اور دوسرا وہ جو ضروریات دین پر عمل نہ کرنے والے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو جمعہ یا نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج فرض ہونے کے باوجود نہیں کرتا۔ اب یہ شخص اگر اعتقاد رکھتا ہے اس کی فرضیت کا اور جو احکام الہی ہیں انہیں تسلیم کرتا ہے، تو یہ بدترین فاسق ہے لیکن مسلمان ہے۔ اس نے ان اعمال کا انکار نہیں کیا، اعتقاداً یہ مسلمان ہے، عملاً نہیں ہے۔ جس کے متعلق آپ نے پوچھا کہ ایک شخص ہے جو زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے اور دینا ضروری نہیں ہے یا اس کو فرض نہیں سمجھتا، نماز بھی نہیں، روزہ نماز نہیں سے مراد یہ ہے کہ نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ نہیں بھائی نماز فرض نہیں ہے، روزے فرض نہیں ہیں، ایسا شخص جو ہے وہ کافر مطلق ہے۔ اگر یہ پہلے اس کا اعتقاد رکھتا تھا یعنی مسلمان تھا اور اس نے بعد میں ان کا انکار کیا تو اب یہ مرتد ہے۔ مرتد کے احکام کافر سے زیادہ سخت ہیں۔ کافر تو وہ ہے جو ایمان لائے ہی نہیں اور ان چیزوں کا اعتقاد رکھتا ہی نہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد اگر وہ ان چیزوں کا انکار کرتا ہے اور وہ پھر اسلام سے نکل کر کفر میں چلا جاتا ہے، ایسا شخص مرتد ہے۔ اس کی سزا اسلام نے جو ہے وہ ابتداً تو اس کو قید کر کے توفیق توبہ دی جائے گی، یا توبہ کی دعوت دی جائے گی، اگر کر لے تو ٹھیک، ورنہ سر قلم کیا جائے گا۔ اس کی سزا موت ہے۔ کوئی شخص اگر اسلام چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کر لیتا ہے، اس کی سزا بھی موت ہے۔ ابتداً اس کو کلمے کی دعوت دی جائے گی، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک، ورنہ سزائے موت ہے۔ ایسا شخص جو شاتم رسول ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ مسلمان تھا تو مرتد ہو گیا، اور اگر وہ مسلمان نہیں بھی تھا، کافر تھا، اس کی سزا بھی سزائے موت ہے۔ اچھا، جو لوگ اسلام لا کر پھر اسلام سے ہٹتے ہیں، ان کی کیٹیگری کافروں میں بھی بدترین ہے۔ یعنی کافر کا نکاح تو کسی کافرہ سے ہو سکتا ہے، ہندو کا ہندوانی سے ہو سکتا ہے، لیکن اس مرتد کا نکاح کسی کافرہ سے بھی نہیں ہو سکتا، اس مرتد کا نکاح کسی مرتدہ سے بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ شخص خنزیر سے بدتر ہے، اس کی سزا سزائے موت ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو اسلام لا کر یا اسلام کا اقرار کر کے پھر وہ پلٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں جب وہ قبیلہ بنو ارینا تو بنو ارینا کے لوگ جو ہے وہ جب آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکایت کی، اپنی پیٹ کی تکلیف کی، اپنے امراض کی، اپنے معاملات کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ان کے پیٹ کے مرض کی
جو ہے وہ اس کا تدارک بھی کیا، دوائی بھی دی، اور اونٹوں کے بارے میں کہا کہ اشربو ابوالہا و البانہا، کہ ان کا جو ہے وہ دودھ بھی پیو اور ان کا پیشاب بھی، کہ تمہارے اس مرض کی جو کینسر نما مرض تھا اس کا علاج اس چیز سے ہی ہوگا۔ اچھا وہ لوگ وہ پی کر ٹھیک ہو گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے ارتداد کیا، واپس اسلام سے پھرے، اس طرح کہ بیت المال کے سارے مال کو بھی لے گئے، اونٹ بھی لے گئے، اور وہاں جو خدام تھے ان کو ذبح بھی کر دیا، اور پھر وہ بھاگ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام جب تشریف لائے، بتایا کہ اس قبیلے کے لوگوں نے اسلام لانے کے بعد پھر یہ حرکت کی اور یوں گئے، تو پیچھے پھر پورا قافلہ روانہ ہوا، ان کو پکڑا گیا اور ان کی سزائے موت، ٹھیک ہے۔ ان کے جو ہے وہ تفریقاً ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، تپتی دھوپ میں پھینک دیا گیا، آنکھیں نکال دی گئی، مسلح کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے اور بہت سے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ہوئے، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں ایک بکری کا بچہ بھی دیتا تھا، ایک رسی کا ٹکڑا بھی دیتا تھا، اور ابھی وہ اس کا انکار کرے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا، کیونکہ وہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا ہے، ارتداد کرنے والا ہے۔ اللہ اللہ۔ اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول